بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عثمان بگوایا اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان وائس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی میری پشت سے آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور باپ کا نام میرے باپ جیسا ہوگا۔ وہ مدینہ سے نکلے گا اور مکہ پہنچے گا اور وہاں لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ پھر ایک فوج ان کو قتل کرنے کے لیے آئے گی اور مکہ کے باہر بیدہ کے مقام پر پڑاؤ کرے گی۔ اللہ کے حکم سے زمین کھلے گی اور ساری فوج زمین میں دھنس جائے گی۔ جب یہ واقعہ رونما ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آدمی سچا مہدی ہے۔ پھر ایک فوج خراسان سے کالے جھنڈے لے کے نکلے گی امام مہدی کی بیعت کرنے۔ جب تم اس فوج کو دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا، چاہے اس کے لیے تمہیں برف پہ چل کے جانا پڑے۔ یہ فوج پھر یروشلم کی طرف امام مہدی کی قیادت میں نکلے گی۔ اس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی اور یہ یروشلم کو فتح کرے گی اور اسلامی خلافت قائم کی جائے گی۔ امام مہدی 8 سال دنیا میں رہیں گے۔ 7 سال سنہری سال ہوں گے جس میں بہت بارشیں ہوں گی، بہت اناج ہوگا، یہاں تک کہ پتھروں سے بھی سبزہ اگ آئے گا۔ امام مہدی لوگوں میں دولت تقسیم کریں گے، اتنی خوشحالی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ 8ویں سال دجال نمودار ہوگا۔ پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آخر میں یاجوج و ماجوج نمودار ہوں گے۔ لیکن یہ چاروں ایک ہی وقت میں دنیا میں موجود ہوں گے۔ حدیث صحیح بخاری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا جس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ پھر ایک اور شخص کو دیکھا جو بہت طاقتور، سرخی مائل رنگت، ایک آنکھ سے کانا اور جس کے بال گھنگرالے تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ دجال المسیح ہے۔ اس کی شباہت ابن قطان جیسی تھی جو قبیلہ خزاع سے تھا۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں نیند سے بیدار ہوئے اور بتایا کہ یاجوج و ماجوج نے دیوار میں سوراخ کر لیا ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے 90 کا نشان بنا کے بتایا کہ اتنا بڑا سوراخ ہو گیا ہے۔ دونوں احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج دونوں قید سے آزاد ہو چکے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اس پر آگے چل کر تفصیل سے ذکر کریں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین، ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم قیامت کے دن کی باتیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک یہ 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں: دجال، یاجوج و ماجوج، ظہور نبی عیسیٰ، دابۃ الارض، سورج کا مغرب سے نکلنا، دخان، مشرق میں زلزلہ، مغرب میں زلزلہ، عرب میں زلزلہ، یمن سے آگ بھڑکے گی جو لوگوں کو دھکیلے گی۔ ان 10 علامات کی ترتیب نہیں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی علامت پہلے ظاہر ہوگی اور کون سی بعد میں۔ یہ علامات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دجال اور یاجوج ماجوج کے ظاہر ہوئے بغیر قیامت وارد نہیں ہوگی۔ اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دجال کب نمودار ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے ارشاد فرمایا، عمران البیت مقدس، خراب یثرب، خروج الملحمہ، فتح القسطنطنیہ، خروج الدجال، سنن ابی داؤد۔ اور پھر معاذ ابن جبل کے گھٹنے پہ ہاتھ لگایا اور کہا، یہ اس طرح سچ ہے جیسے میں تمہیں چھو رہا ہوں۔ جب اسرائیل پھل پھول رہا ہوگا، مطلب اسرائیل ترقی کر رہا ہوگا، جو کہ آپ کے سامنے ہے، تو مدینہ خراب ہوتا نظر آئے گا، جو کہ داعش کے خلاف سعودیہ کی جنگ کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو ملحمہ کا خروج ہوگا۔ ملحمہ وہ بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اس جنگ میں 100 میں سے 1 آدمی بچے گا، اور ایسی جنگ ہے جو بنی نوع انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ جنگ ایٹمی جنگ ہوگی جو بس عنقریب شروع ہونے والی ہے۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی لاشیں گریں گی کہ پرندوں کو زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ موجودہ حالات اسی جنگ کا اشارہ دے رہے ہیں۔ کچھ اسکالرز کے مطابق یہ جنگ ستمبر 2011 سے شروع ہو چکی ہے۔ اس جنگ میں 2 دھڑے ہوں گے، ایک امریکن دھڑا اور دوسرا رشین دھڑا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق مسلمانوں کا الحاق روم موجودہ روس کے ساتھ ہوگا اور فتح روس کی ہوگی۔ پھر قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح ہوگا جو آج کل نیٹو کے زیر سایہ ہے۔ جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال مشرق سے نمودار ہوگا جو مدینہ پہ حملہ کرنے کی غرض سے اصفہان سے 70,000 یہودیوں کی فوج لے کر چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دفعہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دجال مشرق سے نکلے گا۔ دجال کون ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اپنی تخلیقات میں کچھ ایسی چیزیں بھی خلق کی ہیں جو زمین پر موجود ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ فرشتے، جن اور شیاطین، یہ تینوں مخلوقات اس دنیا میں موجود ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں۔ جب سے بنی آدم کو زمین پر اتارا گیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ مختلف امتحانوں کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا رہا ہے۔ جو لوگ امتحان میں پورے اترے انہیں دنیا و آخرت کے لیے خوشخبری دی، اور جو امتحان میں فیل ہوئے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کا اندیہ ہے۔ دجال بھی اللہ کی ہی خلق ہے جسے انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے زمین پر نمودار ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل اور ابلیس دونوں نے انسانی شکل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، جس سے ثابت ہوا کہ فرشتے اور جن اس وقت تک ہمیں نظر نہیں آ سکتے جب تک وہ ہمارے ٹائم اور سپیس میں نہیں آ جاتے، کیونکہ ان کے اور ہمارے ٹائم اور سپیس میں فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نمودار ہوگا تو وہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوگا۔ یہ اپنے ماں باپ کے یہاں 30 سال بعد بچہ ہوگا۔ ایک طاقتور جسم کا مالک ہوگا، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے تمام مومنین پڑھ لیں گے چاہے وہ پڑھ لکھ نہ بھی سکتے ہوں۔ وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا جس کے کانوں کی لمبائی 30 ہاتھ ہوگی، جو بادلوں کی رفتار سے بھی تیز سفر کرے گا۔ حدیث صحیح مسلم ہے کہ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن تمہارے دن کے برابر ہوں گے۔ جب اس کے دن ہمارے دن کے برابر ہوں گے تو وہ ہمارے درمیان نمودار ہوگا۔ اس سے پہلے یعنی اس کے پہلے 3 دن ہمارے دنوں سے مختلف ہیں، اس لیے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل رہے گا۔ دجال پہلے 3 دن کہاں ہوگا، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آئے گا، اس کے لیے ہم مختلف احادیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ تمیم داری ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قصہ سنایا۔ تمیم داری اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں ایک سفر پہ نکلے۔ دوران سفر سمندری طوفان نے گھیر لیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ کشتی ان کے کنٹرول میں نہ رہی۔ 30 دن کے طوفان کے بعد کشتی ایک جزیرے پہ رک گئی۔ تمام لوگ جزیرے پہ اترے تو انہیں ایک جانور ملا۔ اس جانور کے جسم پہ اتنے بال تھے کہ یہ پتہ چلانا مشکل تھا کہ اس جانور کا منہ کس طرف ہے اور دم کس طرف۔ اس جانور نے بولنا شروع کیا، کہا میں جساسا ہوں اور موناسٹری میں ایک شخص ہے جو آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم داری اور ساتھی عبادت گاہ کے اندر گئے تو ایک بہت طاقتور شخص کو پایا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ تمیم داری نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ شخص بولا پہلے میرے سوالوں کا جواب دو۔ کیا بیسان کے کھجور کے باغ میں ابھی بھی پھل لگتا ہے؟ تمیم داری نے جواب دیا ہاں۔ اس شخص نے کہا جلدی ہی اس باغ میں پھل لگنا بند ہو جائیں گے۔
क्या झील तिब्रियाई में पानी है? जवाब दिया, हाँ बहुत पानी है। उस शख्स ने कहा, बहुत जल्द ये झील खुश्क हो जाएगी, याजूज माजूज उसका पानी पी जाएंगे। सवाल किया कि नबीउल उम्मी आ गए हैं, क्या अरब उनसे लड़ते हैं या उनका कहा मानते हैं? तमीमदारी ने जवाब दिया कि लड़ते हैं। उस शख्स ने कहा, यह उन लोगों के हक़ में बेहतर है कि वो नबी का कहना माने। सवालों के बाद उस शख्स ने कहा कि मैं दज्जाल हूँ, मैं जल्द ही रिहा होने वाला हूँ। ज़मीन पे कोई ऐसा शहर या कस्बा नहीं होगा जहाँ मैं ना पहुँच सकूँ सिवाय मक्का और मदीना के। ये सारा किस्सा सुन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को इकट्ठा किया और कहा कि तमीमदारी जो बातें कह रहे हैं वो सच हैं और मेरी कही हुई बातों की तायीद करते हैं। क्या दज्जाल आज़ाद हो चुका है? जी हाँ, दज्जाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही अल्लाह की तरफ से आज़ाद कर दिया गया था। उस वक्त से वो अपने मिशन पे काम कर रहा है। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि दज्जाल मक्का में तवाफ़ कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को जमा किया, इत्तला दी और दज्जाल से ख़बरदार रहने की तलकीन की। एक दफ़ा कुछ सहाबाए कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और एक बच्चे के ऊपर दज्जाल होने का ख्याल ज़ाहिर किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को साथ लिया और उस बच्चे से मिलने गए। उस बच्चे का नाम इब्ने सयाद था, जो कि यहूदी घराने का था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने सयाद से पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं। फिर इब्ने सयाद ने पूछा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों पर यकीन रखता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्या देखते हो? उसने कहा कि मुझसे सच्चे और झूठे लोग मिलने आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारा जहन तज़ल्ज़ुल का शिकार है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, बताओ वो क्या है? इब्ने सयाद ने कहा, अल-दखान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपनी हद से आगे जा रहे हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस दज्जाल का सर तन से जुदा करके जहन्नम वासिल कर दूं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उमर, अगर ये दज्जाल है तो इसे सिर्फ़ ईसा इब्ने मरियम ही कत्ल कर सकते हैं, और अगर ये दज्जाल ना हुआ तो नाहक खून तुम्हारे सर पे होगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि यह बच्चा दज्जाल नहीं है, लेकिन चूँकि उसको सिर्फ़ ईसा इब्ने मरियम की तलवार ही कत्ल कर सकती है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। कुछ रिवायात में है कि इब्ने सयाद जवानी में गायब हो गया था, उसका कोई सुराग न मिल सका, ना ही उसके मरने की कोई इत्तला मिली। कुफ़ार, जिन, शयातीन, याजूज माजूज और कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान दज्जाल के पैरोकार होंगे। इंसानों में सबसे ज़्यादा तादाद औरतों की होगी, जो दज्जाल के सहर में फ़ौरन गिरफ़्तार हो जाएंगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन मर्द अपनी औरतों को रस्सियों से जकड़कर घर में कैद करेंगे, मगर वो रस्सियाँ तोड़कर दज्जाल के पीछे भागेंगी। अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल के मकरो फ़रेब से बचाए और ईमान की हालत में मौत आए, आमीन। वल्लाहु अलीमुन खबीर। किसी किस्म की कमी पेशी हुई हो तो अल्लाह हमें मुआफ़ करे। सदका जारिया समझकर वीडियो शेयर करें ताकि हम सब दज्जाल नुमा क़ुव्वतों की पहचान करके उनसे लड़ सकें, क्योंकि दज्जाल अपना काम कर रहा है, बस हमारी आँखों से ओझल है। जी नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।